درجات میں. یعنی میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، نفس نبوت میں نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، درجات میں، فضائل میں، کمالات میں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلتیں عطا فرمائی، ایک کو دوسرے پر فضیلتیں اور عظمتیں ہم نے عطا فرمائی. یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے انبیاء کرام کے متعلق بشمول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ہم انہیں الحمدللہ ہمارا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مان لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور بڑی ہی ڈیٹیل میں، بڑی ہی تفصیل میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک ریزن ہو سکتی ہے، وہ شاید یہ ہے کہ یہ اقوام جو تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پاک جو ہے چونکہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ اقوام شاید قیامت تک چلنے والی تھی روئے زمین پر، اور مسلمانوں کا ہمیشہ ان اقوام کے درمیان گزر اوقات ہونی تھی، اور اس لیے غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا، ان کی عادات کا ذکر کیا، ان کے اطوار کا، ان کے خیالات کا ذکر کیا، اور بڑی ہی تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کا ذکر، ان کی عادات و اطوار کا بیان کیا، تاکہ مسلمانوں کو قیامت کے دن تک یہ روشنی ملتی رہے کہ ان اقوام کی روٹین کیا ہے، ان کا ایک تاریخی تسلسل جو ہے وہ کیا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کو قرآن و حدیث کے آئینے میں جانتے رہیں اور سمجھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ، میں نے جو آیت پاک شروع میں تلاوت فرمائی وہاں سے ہم بات کا آغاز کر لیتے ہیں. یہ یوں سمجھے آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہسٹری ہے، ایک کہانی ہے، اس کا بیان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے جو نکات جو ہیں وہ آتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ان کا جو بیان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جاری و ساری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سلسلے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی، منت مان لی. کیا نظر اور منت مانی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری رضا کی خاطر آزاد کر دوں گی. اب یہاں پہ تھوڑا سا میں تعارف عرض کر دوں کہ یہ عمران کون ہے اور ان کی وائف جو ہیں وہ کون ہے. یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کا یہ آغاز ہو رہا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں ان کا نام کیا ہے؟ بولیے نا، حضرت مریم. حضرت عیسیٰ کی والدہ کا، آپ کی ماما کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام کیا ہے؟ بولیے، حضرت مریم علیہ السلام. ماریا کہتے ہیں انگلش میں، یا غالباً نارویجن میں بھی ماریا ہی بولتے ہیں. اور قرآن پاک کی سپروک میں، قرآن پاک کی زبان میں مسلمانوں کے ہاں ان کا اسم گرامی جو ہے وہ حضرت مریم ہے. قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر آپ کے نام پر 16ویں پارے میں باقاعدہ ایک سورت بھی ہے جس کا نام سورہ مریم ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا میں ہائی لائٹ کرتا جاؤں تو شاید وقت زیادہ گزر جائے، مجھے وہ سارا تسلسل بھی بیان کرنا ہے. غالباً
پوری بائبل کے اندر جتنی بھی بیبل جس کو ہم کہتے ہیں، پوری بائبل کے اندر شاید ہی کوئی چیپٹر ہو جو حضور کے نام کا ہو۔ بات سمجھ لیں، اسلام کا ایک کمپریہنسو ہونا اور اسلام کا جامع ہونا اور اسلام کا دنیا کی ساری تہذیبوں کو اپنے اندر سمونا، میں یہ عرض کروں کہ شاید ہی کوئی چیپٹر ہو بائبل کے اندر کہ جس کا عنوان حضور کے نام پر ہو یا حضور کے والدین کریمین کے نام پر ہو۔ یہ بھی اسلام کا ایک اعزاز ہے کہ یہاں پر ہماری صورتوں کے نام بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مطہرہ کے نام پر ہے۔ باقاعدہ سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسلام اسی سلسلہ نبوت کا اصل تسلسل اسلام ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے چلیں، یہ آل عمران جو سورت ہے، سورہ آل عمران، یہ عمران کون ہے؟ یہ عمران جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہے، یہ ان کے نام پر اس سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، یعنی عمران کی اولاد، حضرت عمران کی اولاد، ان کے نام پر یہ ساری سورت ہے۔ چونکہ اس میں بڑے تقریباً 80 سے زائد آیتیں ہیں اس سورت کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے۔ اور چونکہ یہ ساری آل عمران ہے، یہ ساری آل عمران ہے، یعنی حضرت عمران کی اولاد ہیں۔ اور حضرت عمران کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بولیے نا کیا، نانا جان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، ان کے نام کے ساتھ یہ سورج ہے یہ منسوب کی گئی ہے۔ اب آپ کو آیت کریمہ کی یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مان لی، یہ منت مان لی۔ اب عمران کی بیوی کون ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اب فرما رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا، آپ کے میلاد کا یہ ذکر ہے۔ اور بات کو کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ یہ بڑی محبت والا ایک نقطہ ہے، بڑی محبت والا، کہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصود ہے خالق کائنات کا ذکر، اصل میں مقصد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ بولیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے سنانا۔ بات جو عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کی بات سے بات کو شروع نہیں کر رہا۔ ذکر مقصود کس کا ہے؟ بولیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان سے جا کر۔ بات کو کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان سے۔ پہلے والدہ محترمہ کا ذکر بھی نہیں، والدہ محترمہ کی بھی جو والدہ محترمہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان سے جا کے ذکر فرماتا ہے۔ اس سے یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کے جو والدین ہوتے ہیں ان سے خالق کائنات کتنی محبت فرماتا ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو آبا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، پھر ان کی والدہ ہیں، جب ان کی نانی جان سے، ان کے اس سلسلہ آبا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے، تو مصطفیٰ کریم کے سلسلہ آبا سے اللہ پاک کو کتنا پیار ہوگا۔ یعنی ذکر مقصود حضرت عیسیٰ کا ہے، مگر بات شروع کی جا رہی ہے حضرت عیسیٰ کی نانی جان سے۔ بات حضرت عیسیٰ کی نانی جان سے شروع کی جا رہی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ فرمایا کہ جو عمران کی بیوی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی جان جو ہیں، انہوں نے یہ منت مان لی، انہوں نے یہ نظر مان لی۔ کیا نظر مانی؟ کہ یا اللہ، جو کچھ میرے شکم میں ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو تیری رضا کی خاطر آزاد کر دوں گی، تیری رضا کی خاطر آزاد کر دوں گی۔ فتقبل منی، پس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ یہ انہوں نے منت مانی۔ اب نظر ماننا اور منت ماننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں